بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی، جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اور پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جب بھی کوئی لاء سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، آئینی معاملہ ہو یا ایون قانونی معاملہ ہو، ہم ان سے ضرور جو ہے وہ رائے لیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سے عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ نیب کی نیب کیسے معرض وجود میں آیا، نیب نے کیا کیا، اور اب نیب کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے پولیٹیشین، جس میں ہم دیکھیں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے تاریخی ان کے کہا جا رہا ہے کہ الفاظ تھے کہ نیب اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد ابھی جو ہی ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت آئی اور انہوں نے بڑی نیب میں چینجنگ لائی، اور اب نیب کہاں کھڑی ہے اور پہلے کہاں تھی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نیب کے بارے میں ظاہر ہے عوام جاننا چاہے گی کہ نیب کا ادارہ بنا تھا تو اس کا مقصد کیا ہے، کیا اس دوران کوئی مقصد ہم نے اچیو کیا؟ کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اسپیشلی پیپلز پارٹی، نون لیگ، آلموسٹ پوری پی ڈی ایم ابھی تک یہی کہتی رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا۔ یہاں تک کہ زرداری صاحب کے دور میں زرداری صاحب کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ نیب کو معاملات کو چینج کریں، لیکن کیونکہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی اس لیے نواز شریف صاحب خاموش رہے۔ لیکن بعد میں لیٹر آن پوری پی ڈی ایم بنی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیب کے بارے میں ان کے الفاظ کیا تھے۔ اب ان کی حکومت ہے اور نیب کے معاملات، قوانین چینج ہوئے، لاء کیا ہوا، ابھی کہاں پہ کھڑا ہے نیب، اور نیب بیسیکلی معرض وجود میں آیا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل سے آپ سے ذرا گفتگو کریں۔ صدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج وہ آپ نے چنا ہے، اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور جتنے بھی آپ کے ناظرین جو ہے اس کو سن رہے ہیں، کہ جو پاکستان کے اندر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو 99 کے اندر بنا، اور جب جنرل مشرف نے یہاں پہ ٹیک اوور کیا تو ان کے ٹیک اوور کے کچھ عرصہ کے بعد ہی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے وہ 99 کا آیا اور اس کے اندر بنا۔ اس سے پہلے جو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس کے اندر ایک احتساب ایکٹ آیا تھا جس کو سیف الرحمان صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ تو سیف الرحمان کا جو 97 کا ایکٹ ہے اس کو ریپلیس کر کے تو 99 کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس آیا۔ جب یہ آرڈیننس آیا تو بڑی جلدی کے اندر آیا، اور اس دور کے اندر جو بنیادی آبجیکٹو یہی تھا کہ اس ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، اور جو اس ملک کے نیشنل ایکسچیکر سے دولت لوٹی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے۔ اور اسی لیے اس قانون کے اندر جو تمام پاورز تھیں وہ ایک فرد واحد چیئرمین نیب کو دی گئیں، اور ایک پراسیکیوٹر جنرل کو بنایا گیا، جو عہدہ کریٹ کیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ 30 دن کے اندر جو ہے نیب کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی جب یہ لاء آیا تو اس کے بعد اس کے اندر جو انڈکشن کا اصل معاملہ تھا کہ کون سے لوگ اس کے اندر آنے چاہیے، تو آئے اس کے اندر وہ لوگ جو سارے ڈیپوٹیشنز پہ تھے۔ کوئی بینک سے آیا، کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے آیا، کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر آیا۔ تو جو اس کا ایک انویسٹیگیٹو وائٹ کالر کرائمز کو ڈیل کرنے کا ایک چاہیے تھا، وہ انڈکشن اس کے اندر نہ ہوئی، اور آج تک وہ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ انویسٹیگیشن والی سائڈ ہے یا پروسیکیوشن والی سائڈ ہے۔ اس کے بعد جب انبریڈل پاور چیئرمین نیب کو دی گئیں، اور لاء کے اندر اونس جو ہے وہ ایکیوز کو دیا گیا، اور جو ضمانت کا اختیار ہے وہ بھی نہ دیا گیا، تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا مشہور فیصلہ جو ہے وہ اسفندیار ولی کے نام سے آیا، اور انہوں نے اس کے اندر کچھ ڈائریکشنز دیں۔ پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور نیب کے جو رول ہے اس کے اوپر بھی کویسچن ہوتا رہا، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ہوتا رہا، اور یہ کہا گیا کہ نیب کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کی جو مختلف ججمنٹس آئیں اس کے اندر بھی نیب کی ورکنگ کے اوپر کویسچن مارک کیا گیا، اس کے متعلق آبزرویشنز آئیں، اور یہاں تک بھی یہ کہا گیا کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے۔ تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر اب جو امینڈمنٹس جو ہیں، پہلے جو پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس نے آرڈیننس لے کے آئے، انہوں نے کچھ چیزیں اس کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی، اور اس کی جورسڈکشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی، آفینسز کو بھی ڈیفائن کیا گیا، لیکن وہ آرڈیننس کی صورت کے اندر آیا۔ پھر اس کے بعد جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے کچھ امینڈمنٹس کی ہیں، اور یہ 28 کے قریب امینڈمنٹس جو ہیں اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 99 کے اندر آئی ہیں۔
جس کے اندر جو میجر امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے اس کا ٹینیور کم کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے اوفینس کی اس کو چینج کیا گیا ہے، اس کے بعد اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آیا گیا ہے، پھر آپ کے ٹیکس یا بینک سے معاملات جو ہیں ان کو نیب کی جورسڈکشن سے آؤسٹ کیا گیا ہے، کیس مینجمنٹ پہ بات ہوئی ہے، پھر ٹرائل جو ہے اس کو 1 سال تک کیا گیا ہے، پھر آپ کا جو مین ایریا ہے جو آگے 90 دن کا ریمانڈ تھا اس کو جو CRPC کا ریمانڈ ہے 14 دن کا اس کے مطابق اس کو کیا گیا جی۔ اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نیب کوئی پریس ریلیز نہیں جاری کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی نیب عدالت سمجھتی ہے کہ جھوٹا ریفرنس فائل ہوا ہے تو 5 سال کی سزا بھی وہ دے سکتی ہے۔ تو یہ کچھ میجر امینڈمنٹس جو ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ اچھا، اوورآل اس میں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ دور میں ہم نے دیکھا تو نیب نے 12 پریس کانفرنسز کی، پریس ریلیز جاری کی، اور انہوں نے کبھی کہا کہ 500 ارب ہم نے گزشتہ اتنے سالوں میں، بلکہ انہوں نے کہا جی 3 سال کی جو نیب کے چیئرمین کی کارکردگی تھی وہ یہ اتنی رہی کہ انہوں نے 500 ارب جو ہے وہ جو لوٹی ہوئی رقم تھی وہ واگزار کرائی۔ لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ چیزیں آتی رہی ہیں کہ یہ 2-3 پراپرٹی صرف جو ڈیلرز ہیں ان سے بھی آپ اتنا پیسہ نکالیں جو صرف اسلام آباد میں لوٹی گئی اماؤنٹ وہ بھی نکل سکتی۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اور جو مختلف عدالتوں میں کیسز تھے، تو جب ہم ان کو دیکھتے تھے وہاں پر ججز کے ریمارکس دیتے تھے، اور جو انویسٹیگیشن ہوتی تھی نیب کی کہ نیب کے جو افسران ہیں وہ اٹھا کے تو لے جاتے تھے، لیکن جب ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا تھا وہاں پر وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے تھے، ان کی انویسٹیگیشن وہاں بڑی ویک نظر آتی تھی، نیب کے اوپر بہت مختلف طرح کے ریمارکس آتے تھے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ان کی پراپر جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہوئی، تو یہ ادارہ اگر 1999 سے لے کے 2022 تک کام کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ بہت سے لوپ ہول کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہی ہیں، پھر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب موجودہ گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ چونکہ میں نے جس وقت پہلی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ سارا جو لا ہے یا اس کا سارا محور جو ہے وہ چیئرمین ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کا چیئرمین آتا ہے اسی طرح نیب کی ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے چیئرمین نیبز بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا ٹینیور بھی مکمل نہیں کیا اور وہ آئے اور انہوں نے ریزائن دیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کیس گئے اور سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا۔ ابھی یہ جو ریسنٹ 2 چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے 3 سال 4 سال جو ہیں وہ پورے کیے ہیں، تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کو ہیڈ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس کا زیادہ جو فوکس یا سینٹرک وہ تھا پروجیکشن کے اوپر زیادہ تھا، تو اس پروجیکشن کی وجہ سے جو ریئل اسپرٹ آنی چاہیے تھی اس طرح وہ کام نہیں گیا۔ حالانکہ انہیں کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی بناتے، ان لوپ ہولز پہ کام کیا جاتا کہ کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، پھر نیب کو فرد واحد کی بجائے اگر اس کو ایز اے کمیشن کے طور پہ چلایا جاتا، اور ابھی بھی دیکھیے گا کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اندر یہ امینڈمنٹ ضرور آئے گی کہ نیب ایز اے انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرے بلکہ فرد واحد کے طور پہ کام نہ کرے، تو اس سے اندر بہتری آئے گی۔ پھر نیب کا پروسیکیوشن کا پرماننٹ کیڈر ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے سے لے کے ٹاپ تک جو ہے وہ لوگ اس کے اندر آنے چاہیے۔ پھر جو انویسٹیگیٹنگ چیزیں ہیں، انویسٹیگیشن ہے، اس کو بہتر کیا جانا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ پرابلم آئی۔ اب جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 500 ارب کی ریکوری ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی پلی بارگیننگ کی طرف چیزیں گئیں اور اس کے اندر آپ نے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جب ان سے پوچھا گیا کہ فگرز آپ بتائیں تو وہ فگرز کے اوپر بھی سیٹسفیکٹری جو ہے وہ جواب نہیں آ سکا اس چیز کے اندر کہ کس مد کے اندر کس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے اس چیز کو گئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک جو کیمپین بھی سٹارٹ ہوئی ہے کہ نیب کا ادارہ جس طرح کام کرنا چاہیے تھا اس کا نہیں کیا گیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس ادارے کے خلاف کھل کے بول رہی ہیں، اور اس کھل کے بولنے کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ کچھ ایسی بھی امینڈمنٹس اس کے اندر آ گئی ہیں جس کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ بھی دے گی۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا جو 99 سے لے کے نیب نے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے اندر کس حد تک کام کیا ہے، تو اس کا پرسیپشن جو ہے وہ پبلک کے اندر یہی ہے کہ نیب کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ پھر کیا یہ ہے کہ نیب ٹاپ لیول کے اوپر جو کرپشن کو کنٹرول کرنے کے اندر کس حد تک کامیاب ہوئی ہے،
تو اس کا بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ پرسیپشن کچھ اور ہے. پھر یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں نیب نے جو فائل کیے ہیں ان کا سٹیٹس کیا اس چیز کے اندر یہ ہے اور کس حد تک سکسیڈ ہوا ہے, تو وہ بھی آپ کے سامنے ریزلٹس ہے. کبھی کچھ کیسز کے اندر جو ہے وہ چارج تک فریم نہیں ہوا, اور ہم نے اتنا ان کیسز کو میڈیا پروجیکشن کے اندر لے آئے کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی کیسز کے اندر ہم نے کہا, نیب کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی کہ جی 400 بلین کی کرپشن ہے, پھر کسی میں کہا گیا 300 بلین کی کرپشن ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ایگزیجریٹڈ اس کے اندر آئیں, تو وہ ایک جو چیز تھی کہ جی آپ نے کرپشن کی تو نہیں ہے, لیکن آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے جو ہے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. تو جب وہ چیزیں کورٹ کے اندر گئیں اور کورٹ ایویڈنس دیکھتی ہے, کورٹ دیکھتی ہے کہ کس پروویژنس کا فائدہ یا نقصان کسی نے لیا ہے, تو اس کے اندر نیب کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ نیب ایک ایگزسٹنگ حقیقت ہے. کسی ملک کے اندر بھی نیب یا نیب جیسے ادارے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر چیز یہ ہے کہ جس طرح وائٹ کالر کرائمز کے اندر ہیں, تو ہمارے ملک کے اندر مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو پروونشلز لیول پہ بھی ہیں یا فیڈرل لیولز پہ بھی ہیں, لائک FIA آپ کا ہے, پھر پروونشل اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں. تو ان کے لیے ایک ہی سینٹرلائزڈ لا ہونا چاہیے, ایک ہی نیشنل کرائم ایجنسی کے طور پہ کام کیا جانا چاہیے, ایک ہی کورٹس اس کے اندر آنی چاہیے, تاکہ یہ ہے کہ جو کیس فائل کرنے والے انہیں بھی پتہ ہو, پبلک کو بھی اس چیز کا پتہ ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ جن کے خلاف کیس فائل کیا گیا انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہو. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انویسٹیگیشن سے لے کے پروسیکیوشن تک اور اس کے بعد ٹرائل تک, یہ ساری جو ہیں یہ پبلک ہونی چاہیے. اور جتنے بھی نیب کورٹس کے پروسیڈنگز ہیں ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پروسیکیوشن کس حد تک کیس کو بناتی ہے اور ایکیوز کا ڈیفنس کیا ہے. اور ایکیوز کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ صرف کتابوں کے اندر اس کے خلاف کیس نہیں ہے, بلکہ عوام بھی دیکھے کہ کس طرح کی ایویڈنس یا کس طرح کا چارج یا کس طرح کی پروسیڈنگز جو ہے وہ نیب کی طرف سے آ رہی ہے. تو ان ساری چیزوں سے الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی آنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کا ٹرانسپیرنسی کا یا کرپشن کے اندر ہمارا ڈاؤن گریڈڈ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بہت نیچے حد تک چلا گیا ہے, اس کی بہتری کے لیے اس ادارے کو اسٹرینتھن کرنا یا اس جیسے ادارے کو نیشنل لیول پہ بنانا بڑا امپورٹنٹ اور ضروری ہے. صحیح. اچھا, ایک تو یہ کچھ چیزیں پینڈنگ میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا ورڈکٹ دیتی ہے وہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہوگا, کیونکہ موجودہ حکومت نے بڑی لیول پہ جو کہا جا رہا ہے تبدیلی کی ہے. اگر ہم تھوڑا سا پریویس جائیں گزشتہ 4-5 سالوں میں, تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ہاں اینٹی کرپشن کے ادارہ موجود ہے, FIA ہے. ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط کرنے کے, اس میں ٹرانسپیرنسی لے کے آنے کے, ہم نے ایک نیا ادارہ ابھی بھی ہم نے دیکھا گزشتہ دور میں کئی ادارے نئے بنے ہیں, لیکن یہ پتہ چلا 2 سال گزر گئے, کسی کو سیلری نہیں ملی, کسی کا ایکٹ نہیں ہے, کسی کا جو ہے آرڈیننس کا ایشو ہے. تو یہ مختلف عدالتوں میں ہم چیلنج بھی دیکھتے ہیں ہوئے. لیکن جو ایگزسٹنگ ہمارے ادارے ہیں, یعنی ہمارے ہاں سب سے اہم جو ہے وہ کہا جا رہا ہے عدل اگر کسی معاشرے میں نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی معاشرے کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم اگر اوورآل انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہم 140 نمبر پہ موجود ہیں, مسلسل اس میں ہمارا تنزلی نظر آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر جیسے لوگ یا ہم کوئی بھی نام لیں کہ پولیٹیکل, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیب کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل بندہ بٹھائیں گے, پولیٹیسائز کر دیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو اس نے کارکردگی پیش کرنی ہے اپنے پرائم منسٹر کو, تو وہ کیا کارکردگی پیش کرے گا؟ وہ اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ میکسیمم کیسز بنائے, ان کو بلیک میل کرے یا ان کو خاموش کروایا جائے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں میں جو باقی پارٹیز کہتی رہی ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا, اس کے تھرو جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, اب ہم اس کو خاتمہ چاہ رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کا ایکسپیکٹڈ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیب واقعی ختم ہو جائے گا یا نیب کے پر کاٹ دیے جائیں گے کہ کسی کام کا نہ رہے, اور پھر باقی اداروں کو ہم کیسے مضبوط کریں گے جس میں FIA ہے, ہماری اینٹی کرپشن ہے؟ ادروائز پھر آج یعنی 75 ایئرس کے بعد بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے وزراء یہ بیانات دے رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, کرپشن کے ساتھ بھی لوگ ترقی کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اتنے بڑے ادارے بنانے کے بجائے اپنے ایگزسٹنگ اداروں کو اگر مضبوط کرتے اور ان کو پالش کیا جاتا, ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا, تو شاید جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا یا کم کی جا سکتی تھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر ہم نے تمام جو انگریزوں کے قوانین تھے ان کو اپنے ملک کے اندر اڈاپٹ کیا,
آپ نے دیکھا کہ 1861 کا پولیس ایکٹ بھی آیا، 1898 کا ہمارا فوجداری نظام بھی آیا، 1908 کا جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر سول کا جو پروسیجر کوڈ ہے وہ بھی آیا. پھر آپ اینٹی کرپشن کا آپ دیکھ لیں، اور ہمارا جو گورننس تھا وہ 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا اس کو تقریباً ہم نے ڈیٹو کاپی کیا. پھر 1948 کا ہمارا جو اینٹی کرپشن لاء تھا یہ بھی آلموسٹ انگریزوں کا دیا ہوا ہے، اسی کو ہم نے چلایا. پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا، پھر 56 کا آیا، پھر 62 میں ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی کنکریٹ اور کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ نہیں کی کہ اپنے نظام انصاف کو یا نظام گورننس کو ہم بہتر کریں. اور جن چیزوں کے لیے ہمارے لیڈرز نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا یا رول آف لاء کا دیں گے، اس کی طرف جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی لیول پہ بھی نہیں ہوا، چاہے ہماری پارلیمنٹس ہیں، چاہے ہمارے گورننس ہیں، یا اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنز ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے وقتاً فوقتاً ادارے تو بناتے گئے لیکن اس کی افیکٹونیس پہ ہم نے کام نہیں کیا، اور آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں کہ جو 1947 والی تھی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ 1956 کے اندر ایک کمیشن بنا کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا جسٹس کا، تو اس کی ریکمنڈیشنز آئیں. اس کے بعد 1969 کے اندر ایک حمود الرحمان کمیشن بنا، اور اس کی 3 سال کی رپورٹ کے اندر اس نے جو کچھ کہا وہ 56 کی ریکمنڈیشنز کے عین مطابق تھا کہ انصاف نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، ٹائم باؤنڈڈ جسٹس نہیں ہے، لوگ اپنے رائٹس کے لیے اپنی لائف تک گزار دیتے ہیں. اب 71 کے اندر آیا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. اب 71 سے لے کے 2022 کے اندر بھی جائیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ وہی چیزیں جو 1956 والی یا 1947 والی تھی آج بھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے لیجسلیچرز جو ہیں یا ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ اس ملک کے لیے 15 سال کا منیمم ایک چارٹر بنائیں. وہ چارٹر آف گورننس بھی ہو، چارٹر آف اینٹی کرپشن بھی ہو، وہ چارٹر آف اکانومی ہو، وہ چارٹر آف ٹرانسپیرنسی اس چیز کے اندر آئے، اور یہ کہا جائے کہ ہم نے اس ملک کو لے کے کس طرف جانا ہے. اگر ہم اسی ہاچ پاچ کے اندر رہے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ صرف آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی پاور کسی کو شیئر نہیں کرتے، اور اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا یہ اختیار نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. سسٹم کے اندر بہت ڈپلیکیشن ہے، ریپلیکیشنز ہے. اس اینٹی کرپشن آپ دیکھ لیں، وہی چیز جو ہے وہ نیب میں ہے، وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے FIA کو دی ہوئی ہیں، وہی چیزیں پروونشل اینٹی کرپشن ایجنسیز کے پاس ہے، وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کا جو FPR ہے اس کے پاس آپ نے دی ہوئی ہیں. تو ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اب اور میں سمجھتا ہوں وہ سٹیج آ گئی ہے کہ 2022 کے اندر اب ہمیں پرانی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ان 4-5 ایریاز کے اندر جس کے اندر گورننس، جسٹس، ٹرانسپیرنسی ہے، اکانومی ہے، ایجوکیشن ہے، پاپولیشن اس ملک کا ہے، ریسورسز ہے، آپ کا یہ جو ہائیڈرل سسٹم ہے، اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے. نہیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں بالکل معاف نہیں کریں گی، اور ہم 15-20 سال کے بعد بھی یہی رونا روئیں گے کہ ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جس سے پہلے تھا. اور اس کے اندر جتنے ڈیسیجنز میکر ہیں وہ سارا. اب دوسرا آپ کا جو ایریا تھا وہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب جو پٹیشن ایک فائل ہوئی ہے اس کو رجسٹرار آفس نے آبجیکشن اس پہ لگائے، اس کو جو ہے وہ جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر سنا ہے. اب ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے تاکہ ہم ان کی پراپر سماعت کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس بنتا ہے کہ نہیں ہے 184(3) کا. تو سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو دیکھے گی، اور وہ ایریاز جو ہیں جس سے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر یا اس کی اپلیکیشنز کے اوپر ہوگا، سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ جو اس کے دے گی. لیکن ہمیں اس چیز پہ نہیں جانا چاہیے کہ نیب کے پر کتنے کاٹے جا رہے ہیں. نیب کے پر اسی وقت کاٹنے کی بات ہوتی ہے جب اس کی ورکنگ کی بات ہے. اگر نیب ایک پراپر نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کام کرتا جو اس کا مینڈیٹ تھا تو شاید آج اتنی آوازیں جو ہیں وہ نہ اٹھسیں جو اس وقت اٹھ رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ کوئی بھی ایسا شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اس نیب یا نیب جیسے ادارے کو بند کر دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہم نے ابھی بھی پیچ ورک اس کے اندر کیا ہے یا امینڈمنٹس جو ہیں اس کے اندر کچھ ڈالی ہیں، ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ اکٹھے ہو کے
تو نیشنل کرائم جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کی ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے، اس کی ریکروٹمنٹ نئے سرے سے کی جانی چاہیے، اس کا مینڈیٹ ڈیفائن کرنا چاہیے، اور جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر کرپشن ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، اس کے ڈومین کے اندر آنی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی یہ ادارہ اچھا پرفارم کر سکے اور لوکلی بھی جو ہے اس کی ڈیلیورنس بھی آسان ہو، اور اس کے اندر جو ہے واقعی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنوکشن، تاکہ لوگوں کے لیے اس کے لیے بنے، اور ساتھ ساتھ اس ادارے کو کام کیا جانا چاہیے، جو گورننس کے سسٹمک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں، جو لوپ ہولز ہیں اس کے اندر کیا نام ہے کرپشن کو پنپنے کے، اس کو بند کیا جانا چاہیے، اور نئے سرے سے ایک ایسی اسٹریٹجی لے کے آنی چاہیے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو، ڈیٹرنس بھی ہو، اور اس کا اس ملک کو فائدہ بھی ہو۔ میرا لاسٹ کویشچن آپ سے کہ ایک تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل لیول پر جب ہم انٹرنیشنل کوئی ہم کسی ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو اس ٹرانسپیرنسی میں ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کرپشن کا خاتمہ ریئلٹی میں کیسے کر پائیں گے؟ یعنی ہمارے ہاں رچ بس گئی ہے کسی بھی جگہ پہ، کوئی بھی پلیٹ فارم، کوئی مکاتب فکر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ کرپشن نہیں ہو رہی، اور کئی جگہ کئی ادارے تو ایسے ہیں جنہوں نے کرپشن کو اس طریقے سے لیگل کر دیا ہے کہ وہاں پہ کرپشن پہ بات نہیں ہو سکتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن ہو رہی ہے اور آپ اس پہ ایکشن کریں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو سالوں سے چل رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو کلچر میں ہمارے اس طرح کے رچ بس گئی ہے، اس کو آپ کس طرح نکال پائیں گے؟ کون سے ادارے نئے بنائیں گے کہ ہم 75 ایئرس کا تجربہ تو ہمارے پاس ہے، کیا 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 ہم نے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ 47 سے لے کے 2022 تک ہم نے ہاچ پاچ ایفرٹ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی کنکریٹ نہیں کی۔ اس کا ریزلٹس یہ نکلا یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک چیز پریویل اپون کر گئی ہے کہ کسی کو سزا نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی قابو آ جائے تو وہ پیسے دے کے یا پلی بارگیننگ کر کے چھوٹ جاتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر جو کرپشن ہے وہ سوسائٹی کا کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، جس طرح ہم ٹریفک وائلیشن کو برا نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا ہم اسے برا نہیں سمجھتے، جو لا کی وائلیشن ہے اس کو برا نہیں سمجھتے، اسی طرح کرپشن بھی جو ہے وہ لو لیول کے اوپر یا اوپر لیول کے اوپر بھی ہے، اس کو اب کہیں سپیڈ منی کا نام دیا گیا ہے، کہیں رائٹ کے طور پہ لیا گیا ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ میں آپ کو کمیشن یا فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ جتنی دیر تک ہم اپنے جسٹس کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ رچ بس جو گئی ہے اس کا نہیں آتا، اور دنیا کے سارے ممالک نے جنہوں نے اپنی ٹرانسپیرنسی یا گورننس کو بہتر کیا ہے اس کے اندر کرپشن کے بھی انڈیکیٹرز جو ہے وہ کم ہوئے ہیں۔ اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں تو وہ دنیا کے ہر جو فگر ہے سوشل جسٹس کا یا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا، ٹرانسپیرنسی کا، تو اس کے اندر وہ سب سے نمایاں اس چیز کے اندر آتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے انڈیکیٹرز یا جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ٹھیک کیا ہے۔ جتنی دیر تک ہم اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم نے لیجسلیٹو سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، گورننس کو نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنا اپوائنٹمنٹ پروسیس ٹھیک نہیں کریں گے کہ جو رائٹ مین فار دا رائٹ پوسٹ ہے اس کو نہیں لے کے آئیں گے، اتنی دیر تک یہ چیزیں نہیں لے۔ اب لے کے کون آئے گا؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کی ہے، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کہ وہ اس ملک کو اس ڈگر کی طرف لے کے جائیں کہ ہم دنیا کے اندر جو لوور گریڈ ہے اس سے نکل کے ایک رسپیکٹیبل سٹیٹس کی طرف جائیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہماری عزت ہو اور ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ جو اکنامک وائبلٹی بھی آئے، کرپشن بھی خاتمہ ہو، گورننس بھی بہتر ہو، اور ہمارے ملک کے اندر انصاف بھی ہو۔ بالکل، بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کا۔ لیکن ونس اگین یہ خواتین حضرات، اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جس نے قانون بنانا ہے، وہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ایم ایل ایز ہیں، وہ آج کل گلی محلے کی سیاست ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے، وہ کرتے ہیں، وہ فنڈنگ کے پیچھے خود بھاگتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں گورنمنٹس کو کہ جناب ہمیں فنڈ دیا جائے، اور پھر وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں آپ کے لوکل باڈیز الیکشن، جس کے یعنی جو عوام کے لیے وہ لوکل باڈی الیکشن ہوتا ہے جس میں گلی محلے کا کام ان کا کام کرنا ہے، اور ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا۔ ڈیفینیٹلی جب وہ خود اس میں انوالو ہوں گے، خود وہ ٹھیکے لیں گے، خود وہ بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوں گے، کنٹریکٹرز ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے لیے کرپشن کے معاملات میں بھی وہ کبھی بھی لیجسلیشن نہیں کریں گے یا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ اس میں آنے ہیں، اور اب کیونکہ 75 ایئرس کے بعد ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے
کہ یہ جو دھبا ہے وہ لے کے آگے چلنا ہے یا اس کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن کرنا ہے. اور لیکن جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اور ایک ہمارے پاس یوتھ کی پاور ہے پاکستان کے پاس، وہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کا جو ایک کمپین چلتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ بھی کئی معاملات میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ہماری نوجوان نسل اس میں اپنا رول پلے کرے گی کہ ہم نے پاکستان کو 20 سال کے بعد پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں بھی، ہمارے حکمران بھی، شاید ان کو بھی ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جائے گی. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.